السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وادنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي زبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے جس مقصد کے لیے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا وہ مقصد اس آیہ کے اندر بتا دیا، جو سورہ زاریات کی 56-57 نمبر آیات ہیں۔ ان کے اندر پروردگار عالم نے بتایا کہ میں نے جن اور انسانوں کو کیوں خلق کیا، اس دنیا میں انہیں کیوں بھیجا، مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا۔ وہ ہدف و مقصد ہر صاحب عقل سمجھتا ہے کہ پروردگار عالم نے میرا وجود جو مجھے بخشا تو کس لیے، آیا اس کو ضرورت تھی یا نہیں، بلکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار عالم کی اطاعت میں زندگی گزاروں، اس کی معرفت حاصل کر کے اس کے حکم کے تحت انسان زندگی گزارے۔ اور جب انسان اس کی معرفت حاصل کرے گا یقیناً اسے پتہ چلے گا کہ اس دنیا کے بعد آگے جو دنیا ہے وہ بھی اس کی ذات پر موقوف ہے، جس حالت میں چاہے وہ رکھے۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے اس میں بھی انسان پروردگار عالم کا محتاج ہے۔ جب اس کے محتاج ہیں تو یقیناً پھر زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی اطاعت میں گزرنا چاہیے، اسی خالق سے پوچھنا چاہیے کہ مالک یہاں تو نے رکھا ہے، بھیجا بھی تو نے ہے، آگے جو سفر درپیش ہے وہ بھی ہمیں طے کرنا ہے، لیکن تو چاہے گا تو سفر آسان ہوگا، اگر تو ناراض ہوگا تو سفر میں مشکلات پیش آئیں گی۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے یہی آواز آئے گی، اگر تو چاہتا ہے کہ وہ سفر آسانی سے گزرے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ جہاں سے روکوں وہیں سے روک جا، جہاں میں بلاؤں وہاں تیری غیر حاضری نہ ہو، جہاں سے روکوں وہاں رک جاؤ، وہاں تمہیں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ تو مالک کیسے پتہ چلے گا کہ تو نے کہاں روکا ہے، کہاں تو نے جانے کا حکم دیا ہے، کیا تیرا حکم ہے؟ تو واضح قدرت ہے گی، مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھو، مصطفیٰ کی اطاعت کو دیکھو۔ میں نے کہا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کا کہنا مانا، اس نے میں اللہ کا کہنا مانا۔ اور رسول جو کہے جہاں سے روکے تو وہ میں نے پہلے ہی اپنی کتاب میں بتا دیا کہ لغزش کا تو خطرہ ہے نہیں ذات رسول میں، لہذا اسی لیے کہہ دیا سورہ حشر کے اندر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے وہ لے لو، جہاں سے روکے وہاں رک جاؤ، اپنی مرضی نہیں چلانی۔
بس جو عبادت کا طریقہ رسول بتائے کر کے دکھائے اسی کو لے لو، اسی طرح میری اطاعت کرو، اسی طرح میری عبادت کرو، اپنی مرضی کو شامل نہیں کرنا۔ اور جہاں سے رسول روکے وہاں تمہارا دل چاہ بھی رہا ہو پھر بھی رک جاؤ، یہ ہے اطاعت رسول۔ لہذا اگر رسول کی سیرت کو، رسول کی اطاعت کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر علی ابن ابی طالب کے کردار کو دیکھنا، علی کی اطاعت کو دیکھنا۔ علی کی اطاعت میں اطاعت رسول نظر آئے گی، علی کے کردار میں کردار رسول نظر آئے گا۔ اگر تمہیں علی نظر نہ آئے تو حسن مجتبیٰ کے کردار کو دیکھنا، اگر وہ نظر نہ آئے تو پھر امام حسین کے کردار کو دیکھنا۔ اللہ نے کردار کو کسی زمانے میں فاقد نہیں کیا، ہر زمانے میں ایک لا ریب کردار رکھا تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا تیری اطاعت کرنی کیسے ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ہر زمانے میں ایک ایسا کردار رکھا جو کردار بے عیب رہا، جو کردار ایسا تھا جس کردار پہ ملائکہ کو ناز تھا، گفتار ایسی، اطاعت ایسی۔ اسی لیے امام حسن عسکری علیہ السلام اس 11ویں امام نے ارشاد فرمایا خصلتان لیسا فوقہما شیئن الایمان باللہ و نفع الاخوان۔ 11ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ دو صفتیں، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی عظیم صفت یا عظیم خصلت نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الایمان باللہ، پہلی خصلت تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، صرف زبان سے نہیں، تمہارا کردار بھی گواہی دے کہ یہ مومن جا رہا ہے۔ اس کی گفتار وہ گفتار ہے کہ جس کا تقاضا اس کا رب کر رہا ہے، اس کا اخلاق وہ اخلاق ہے جس کا تقاضا اس کا رب کر رہا ہے۔ لہٰذا ایمان باللہ کا مطلب صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ایمان باللہ کا مطلب یہی ہے کہ اس کی مرضی کو تلاش کیا جائے، وہ کام کیا جائے جہاں اللہ کی رضاعت ہو۔ لہذا یہ ہے ایمان باللہ کا مطلب، اور اس کی مرضی کے معلوم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا قرآن ہے یا معصوم کا کردار ہے، معصوم کی گفتار ہے، انہی سے ہی اللہ کی مرضی معلوم ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا ونفع الاخوان، مومنین کی مدد کرنا، مومنین کو فائدہ پہنچانا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے، اور یہی اللہ چاہتا ہے کہ تو اس دنیا میں رہ کے ایسی زندگی گزار کہ حقوق اللہ کو بھی سامنے رکھ، حقوق الناس کو بھی سامنے رکھ، نہ اللہ کے حق کی حق تلفی ہو نہ بندوں کے حق کی حق تلفی ہو۔ یہ ہے حقیقت میں انداز اس صراط مستقیم کو طے کرنے کا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، امام نے بتا دیا کہ یہ دو عبادتیں، یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ ان سے بڑھ کے کوئی عبادت، کوئی صفت نہیں ہے۔ الایمان باللہ، اللہ کی ذات پہ ایمان، ایمان ایسا ہو کہ جیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے کردار سے بتایا کہ اللہ کی ذات پہ ایمان کیسا ہوتا ہے، اس پر توکل کیسا ہوتا ہے، خدا کی ذات پہ یقین کیسا ہوتا ہے، وہ ایمان ہو۔ اور پھر ساتھ یہ ہے کہ انسانیت کے ہمدردی، انسانیت کا درد دل میں موجود ہو، نفع الاخوان، بھائیوں، مومن بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچانا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ذرہ ذرہ جو تم عبادت کر رہے ہو، جو بھی نیک کام کر رہے ہو، وہ آپ کے علم میں ہے، وہ آیت آپ سب کو حفظ ہوگی سورہ زلزال کی، کہ اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے اٹھایا جائے گا لوگوں کو، لوگ اٹھیں گے، کیوں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اپنے اس اعمال کو دیکھنے کے لیے، اور جب اٹھیں گے دیکھیں گے تو کیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے موجود پائے گا، وہ اسے دیکھے گا۔ اسی لیے معصوم نے بار بار تاکید کی ہے، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اسے چھوٹا مت سمجھو، اس لیے کہ یہاں تمہیں چھوٹی نظر آ رہی ہے نا، لیکن اس کی قدر کا پتہ تمہیں قیامت میں چلے گا کہ وہ چھوٹی نہیں تھی۔ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی، کیا یہی خواہش پیدا ہو، حسرت پیدا ہوگی، کاش
اس چھوٹی نیکی کو میں چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑتا۔ عزیزان گرامی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لہٰذا اسی لیے معصوم نے فرمایا اگر کسی نے ذرا بھر برائی کی ہوگی تو وہ بھی اسے موجود پائے گا۔ تو ہم پڑھتے ہیں خالی، لیکن نہیں، معصوم فرماتے غور کرو، یہ ہے ایمان باللہ کی منزل۔ یہاں کون کہہ رہا ہے؟ عام انسان نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے جو خالق ہے، جس کی بارگاہ میں ہم سب کو جانا ہے۔ اور جب جانا ہے تو اس وقت انسان جب دیکھے گا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا یہ درجہ ہے، اتنا بڑا انعام ہے، تو وہ پشیمان ہوگا، کاش میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی نہ چھوڑتا، آج اتنا بڑا اجر مل رہا ہے۔ اور جب کسی برائی کو کہتے چھوڑیں جی یہ تو گناہ صغیرہ ہے، یہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن نہیں، معصوم فرماتے ہیں اس صغیرہ کو صغیرہ نہ سمجھو، بلکہ یہ دیکھو نافرمانی کس کی کر رہے ہو، نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ اسی لیے فرمایا ذرا بھر اگر برائی کی ہے تو اسے بھی دیکھے گا۔ اور پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا اطیعونی بقدر حوائجکم الیہ، میں نہیں چاہتا، اللہ فرما رہا ہے، دیکھیں کتنا کریم ہے، کتنے میٹھے انداز میں وہ گفتگو کر رہے ہیں اپنے بندوں سے، کتنے پیارے انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ اطیعونی بقدر حوائجکم الیہ، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت اتنا کرو جتنا تمہیں میری ضرورت ہے، بس اتنا کرو۔ یعنی کیا کہہ رہا ہے، میں نہیں چاہتا دن رات تو سجدے پہ سجدے کرتا رہے، بس سارا سال تو روزے سے رہے، رات کو اٹھ کے بڑے بڑے قیام کر، نہیں، وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ کیا ہے، میں تم پہ چھوڑ رہا ہوں، خالق بندوں پہ چھوڑ رہا ہے۔ اطیعونی بقدر حوائجکم الیہ، میری اتنی اطاعت کرو جتنا تمہیں میری ضرورت ہے۔ اب بندہ سوچے کہ کتنا ضرورت ہے اس کی، کتنا ضرورت ہے، ایک ایک لمحے کے لیے ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں چھوڑ دے، ہمارا سانس رک جائے، سانس رک جائے تو انسان ختم۔ تو وہ کہہ رہے اتنا اطاعت کر جتنا تمہیں میری ضرورت ہے۔ اچھا، اور ادھر بندہ کہتے ہیں عادت ہو گئی ہے گناہوں کی، گناہ نہیں چھوٹتا، میں کیا کروں؟ تو وہاں بھی اللہ نے کہا ہے، کیا فرمایا وَآسُونِي بِقَدْرِ صَبْرِكُمْ عَلَى النَّارِ، فرمایا میری نافرمانی اتنا کر جتنا جہنم کی آگ کو تو برداشت کر سکے۔ اب دیکھیں کون کہہ رہا ہے؟ جو کریم ہے، جس نے بھیجا ہے، جس کی بارگاہ میں پھر ہمیں پلٹ کے جانا ہے، اس میں کوئی انکاری ہے ہی نہیں، سب کو پتہ ہے جانا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے جانا ضرور ہے، اس لیے کہ جو بھی خلق ہوا ہے وہ موت کے لیے خلق ہوا ہے، جانا ہے۔ جب جانا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے اس دنیا میں اتنا نافرمانی کرنا جتنا تو جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے۔ اور پھر اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کیف تعصونی وانتم تجزعون من حر الشمس، اللہ اکبر، وہ اللہ خود فرما رہا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے نا، ہماری ایک نس سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے ہمارے مزاج کا، ہماری حقیقت کا اس کو پتہ ہے، تو وہ خود کہہ رہا ہے کیف تعصونی، تم کس طرح میری نافرمانی کر رہے ہو، وانتم تجزعون من حر الشمس، تمہاری حقیقت تو یہ ہے کہ میرے سورج کی تپش کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، یہ تو تمہاری حیثیت ہے، یہ تو تمہاری طاقت ہے کہ خالی میرے سورج کی گرمائش کو برداشت نہیں کر سکتے، تو کس طرح تم میری نافرمانی کر رہے ہو، جبکہ میں نے کہہ دیا کہ جو نافرمانی کرے گا اسے جہنم کی آگ میں جانا ہوگا۔ تو جب یہ سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، وہ جو آدم کا خالق ہے، نوح کا خالق ہے، ابراہیم کا خالق ہے، انبیاء کا خالق کہہ رہا ہے، ائمہ کا خالق کہہ رہا ہے کہ کس طرح تم یہ نافرمانی کر رہے ہو۔ اور پھر اس نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، دیکھیں سوئے ہوئے کو بیدار کرنا اسی چیز کا نام ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے کل یوم ینقص من عمرک وانت لا تدری، اے انسان ہر دن تیری زندگی کو کم کر رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں، ہر دن زندگی کو کم کیے چلے جا رہا ہے۔ ہم قریب ہو رہے ہیں قبر کے، دن بدن قریب ہو رہے ہیں اپنی قبر کے، لیکن اللہ ہمیں فرما رہا ہے اے میرا بندہ
ہر دن تیری زندگی، کل یوم ینقص من عمرک، کیونکہ وہ خالق ہے نا، وہ جانتا ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے ہر دن تیری عمر کو کم کر رہا ہے، تیری زندگی کو کم کر رہا ہے، وانت لا تدری، اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ یہ فرما رہا ہے کہ اے انسان دیکھ، وَيَأْتِي رِزْقُكَ مِنْ عِنْدِي، رزق میری طرف سے تیرے پاس آ رہا ہے، وَأَنْتَ لَا تَحْمَدْ، تمہیں اتنی بھی حیثیت نہیں، خالی الحمدللہ تو کہہ دے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ رزق ہر روز میری طرف سے اللہ کہہ رہا ہے تیرے پاس آ رہا ہے، اور تو شکریہ ہی ادا نہیں کر سکتا۔ شکریہ تو ادا کر دے کم از کم، وہ محتاج نہیں ہمارے شکریہ کا۔ ملائکہ ایسے سجدہ شکر کر رہے ہیں، ایسے سجدہ شکر کر رہے ہیں، جنہیں سجدے کا حکم دیا وہ آج تک سجدے میں ہے، وہ سر اٹھا ہی نہیں رہے۔ لیکن مصطفیٰ کا سجدہ کرنا، اللہ اکبر، یہ ہے مقام شکر، کہ خود اللہ کو کہنا پڑا میرا حبیب گھٹا دے عبادت کو، یہ تیرا اتنا طولانی سجدہ، سجدہ شکر کہ تیری گردن دکھنے لگ جائے، یہ میں خالق سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو وہ نبی ہے اور ہم اس نبی کی امت کہلاتے ہیں، اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ تیرے پاس رزق آ رہا ہے، دن بدن نیا رزق آتا ہے، لیکن تو میرا شکریہ ادا نہیں کرتا، نافرمانی پہ نافرمانی کیے چلے جا رہا ہے۔ اور پھر یہاں تک اس نے کہا کہ رزق تو میرا کھا رہا ہے، وہ تعصینی، اور نافرمانی بھی میری کر رہا ہے۔ آج دیکھیں کوئی ملازم ہو کسی آفس میں تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے تمہیں نوکری پہ رکھا، پھر تم ہماری نافرمانی کر رہے ہو، تنخواہ بھی ہم دیتے ہیں، نافرمانی بھی ہماری کر رہے ہو۔ یہ تو دنیا ہے نا۔ آج اگر کوئی کسی کے ہاں کھانا کھائے اور اس کی وہ خدمت کرے، اس کی کوئی حاجت پوری کر دے، کام کر دے، کل کو اگر یہی اس کے خلاف کوئی بات کرے تو کیا کہتا ہے انسان؟ دوسرے انسان کو کہتا ہے تو بڑا نمک حرام ہے کہ میں نے اتنا تیرے ساتھ وفا کی ہے، اور تو پھر اتنا بھی تمہیں خیال نہیں آیا میری ایک وفا کو یاد رکھ لیتا۔ تو یہی اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ اے انسان، اے میرا بندہ، کہ یاتی رزقک من عندی، کہ ہر روز تیرے پاس میرا نیا رزق آتا ہے، وتعصینی، رزق بھی میرا کھاتا ہے اور نافرمانی بھی میری کر رہا ہے۔ یعنی گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، نمک حلال بن، نمک حرام نہ بن، یا تو پھر چھوڑ دے میرا رزق، چلا جا۔ اور اس نے کہا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ نے کہا من لم یرضى بقضائی ولم یصبر علی بالائی ولم یشکر علی نامائی فلیطلب ربا سوائی ولیخرج من تحت سمائی۔ یہ تورات کے الفاظ ہیں جو عربی میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا امیر نے عبرانی سے عربی زبان میں یہ الفاظ حدیث قدسی کے اللہ کے ہم تک پہنچائے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ من لم یرضى بقضائی، جسے میں خالق کا فیصلہ منظور نہیں ہے، ولم یصبر علی بلائی، جو میرے امتحان پہ صبر نہیں کر سکتا، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، فلیطلب ربا سوائی، مجھے ایسے بندے کی ضرورت نہیں، اسے چاہیے اپنا کوئی اور رب جا کے تلاش کرے، ولیخرج من تحت سمائی، اور نکل جائے میرے آسمان سے۔ دیکھیں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جانوروں سے نہیں کہہ رہا، انسانوں سے کہہ رہا ہے، جنہیں اس نے عقل دی ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ کیا اگر تم راضی نہیں ہو میرے فیصلے پر، میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور میرے امتحان کی گھڑی میں صبر نہیں کر سکتے، تو پھر جاؤ اپنا کوئی اور رب جا کے تلاش کرو۔ اگر تمہیں آل محمد کا رب منظور ہے تو پھر تمہیں اسی طرح کرنا ہوگا جیسے آل محمد نے کیا ہے، پھر اسی طرح شکر ادا کرنا ہوگا جیسے آل محمد نے شکر ادا کیا، اسی طرح امتحان پہ صبر کرنا ہوگا جیسے آل محمد نے کر کے دکھایا، اس طرح اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوگا جیسے آل محمد نے کیا، اور پھر میرے فیصلے پہ بھی ایسے راضی ہونا ہوگا جیسے آل محمد راضی رہے۔ تو کیا تھا؟ کیسی رضا تھی؟ آج کہاں ہے وہ رضا؟ عاشور کے دن آپ وہ عمل کرتے ہیں نا، 3 قدم آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، کیا جملہ تھا؟
امام حسین علیہ السلام کا رضا بے قضائہ و تسلیما لامرہ، یہ ہے رضا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہیں۔ چھوٹے بچے کا جنازہ ہاتھوں پہ ہے، اس لاشا ہاتھوں پہ ہے، اور بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے کیا رضا بے قضائہ و تسلیما لامرہ، یہ ہے حقیقت میں رضا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ یہی فرما رہے ہیں اگر تمہیں میرا فیصلہ قبول نہیں ہے، میرے فیصلے پر راضی نہیں ہو، میرے امتحان میں صبر نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، فرمایا پھر اپنا اور رب جا کے تلاش کر۔ جب نہیں کر سکتے دوسرا رب تلاش، اس کے آسمان سے نہیں نکل سکتے، تو پھر اللہ فرما رہا ہے حق بنتا ہے میرے فیصلے پر راضی بھی رہے، میری نعمتوں کا شکر بھی ادا کر، اور میں جب امتحان دوں تو شور شرابہ واویلا نہ کر، میری شکایت نہ کر، اگر کرنی ہے تو آل محمد کی چوکٹ پہ جا، وہ جو دعا مانگیں گے ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، اسی لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المومن برکت علی المومن و حجت علی الکافر۔ 11واں امام جن کی کل ولادت کا دن گزرا، فرمایا مومن کا وجود دوسرے مومن کے لیے حجت ہے، برکت ہے۔ برکت المومن، مومن کی برکت کیا ہے؟ فرمایا مومن کا وجود، المومن و برکت علی المومن، مومن کا وجود دوسرے مومن کے لیے باعث برکت ہے۔ یعنی گویا امام فرما رہے مومن کو حقیر مت سمجھو، بلکہ اپنے سے زیادہ اس کو عزت دو، اپنے سے زیادہ اس کو اہمیت دو۔ اور پھر وہ حجت علی الکافر، کافر کے لیے اللہ کی طرف سے ایک حجت ہے۔ کیسے؟ یعنی اللہ کافر کو کہہ رہا ہے تمہیں عقل دی ہے تو دیکھ اسے بھی عقل دی ہے، جیسے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کو بھی نعمتیں دی ہیں، وہ میرا شکر ادا کر رہا ہے اور تو انکار کر رہا ہے، تو شکر ادا نہیں کر رہا۔ یہ حجت ہے اللہ کی طرف سے کافر کے لیے۔ تو مومن کا وجود مومن کے لیے باعث برکت ہے۔ اور اسی لیے ایک اور مقام پہ امام نے ارشاد فرمایا کہ خیر و اخوانے کا من ناسی ذنب کا وذاکر احسانہ کا الہ، بہترین تیرا بھائی وہ ہے جو تیری غلطیوں کو معاف کر دے، بھول جائے، تیرے احسانات کو یاد رکھے۔ تو پروردگار عالم کے یہ نمائندے، یہ خلیفہ فی الارض بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں رب کی رضا کہاں ہے؟ مومن کی غلطی کو معاف کر دینا، بھول جانا، اور نیکیوں کو یاد رکھنا کہ اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی۔ لیکن جو زمانہ بتا رہا ہے، وہ آج زمانہ وہی آثار دکھا رہا ہے کہ جس کے متعلق کسی میرے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ 11ویں امام نے ارشاد فرمایا سیاتی زمان علی الناس وجوہم ضاحکۃ مستبشرۃ وقلوبہم مظلمۃ متقدرۃ السنۃ فیہم بدعۃ والبدعۃ فیہم سنۃ المؤمن بینہم محقر والفاسق بینہم مقر۔ امام نے فرمایا کہ ایسا عنقریب زمانہ آئے گا جس زمانے میں چہرے شادماں خندہ ہوں گے، چہرے ایسے کہ حشاش بشاش، لیکن وقلوبہم مظلمۃ، دل سیاہ ہوں گے، متقدرۃ، دل میں قدورت ہوگی، دشمنی ہوگی۔ تو وہ زمانہ ہے، آج آثار نظر آ رہے ہیں کہ ملتے ہیں ایک دوسرے کو بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، مسکرا کے ملتے ہیں، لیکن دل میں دوسرے مومن کے بارے بغض ہے، نفرت ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، قدورت ہے، دل سیاہ ہیں۔ تو امام نے ایسے زمانے کے متعلق پیشین گوئی کی تھی۔ حالانکہ امام نے کیا فرمایا؟ مومن کا وجود دوسرے مومن کے لیے برکت ہے، اور آج کیا ہے کہ دوسرے مومن کے بارے میں دل میں بغض ہے، قدورت ہے۔ تو امام نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا، اور وہ زمانہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، بجائے عزت و احترام دل سے کرنے سے اوپر سے احترام ہو رہا ہے۔ امام نے فرمایا السنۃ فیہم بدعۃ، جو دین ہے اسے بدعت سمجھا جائے گا، حقیقی دین کو بدعت سمجھا جائے گا، اور ساتھ والبدعۃ فیہم سنۃ، اور جو بدعتیں ہیں انہیں دین سمجھا جائے گا، انہیں شریعت سمجھا جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں
کہ نئی نئی چیزیں اسلام میں داخل کی جا رہی ہے، نئی نئی باتیں اسلام میں آ رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں حقیقی دین ہی یہی ہے، یعنی جو دین تھا اسے پس پشت ڈال دیا۔ جس دین کے لیے امام حسین نے قربانیاں دیں، جس دین کے لیے امام حسن عسکری قید میں رہے، جس دین کے لیے ائمہ نے بڑی قربانیاں دیں، جس دین کے لیے امام زمانہ غیبت صغرا میں رہے، اس دین کو آج بدعت سمجھا جا رہا ہے، اس دین کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، اور آج نیا دین لا کے، نئی باتیں لا کے، نئی حدیثیں لا کے لوگوں کو گمراہ کر کے کہا جا رہا ہے یہ ہے دین۔ تو امام نے فرمایا ہوشیار رہنا، ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں وہ جو 14 معصومین کا دین ہے اس کے اندر اپنی خواہشات کو شامل کیا جائے گا، اپنی رائے کو شامل کیا جائے گا۔ لہذا امام نے بتا دیا کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جو حقیقی دین ہے، جس پر ائمہ نے قربانیاں دی، انبیاء نے قربانیاں دی، اس دین کو خراب سمجھا جائے گا، اس دین کو باطل سمجھا جائے گا، اس دین کو بدعت سمجھا جائے گا، اور پھر نئی سوچیں، نئی فکریں لا کے اسے کہیں گے یہ ہے دین۔ تو لہذا امام نے فرمایا وہ زمانہ ایسا ہوگا حقیقی دین کو بدعت سمجھا جائے گا اور بدعت کو دین سمجھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا اس زمانے میں دیکھ لینا المومن بینہم محقر، جو بیچارہ ایماندار ہے اسے حقیر سمجھا جائے گا، اسے ذلیل سمجھا جائے گا، مومن کی کوئی عزت نہیں ہوگی، مومن کا کوئی احترام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے وہ اسی دین کا جو پابند ہے جس دین کے لیے عمار یاسر نے قربانی دی، جس دین کے لیے ائمہ نے قربانی دی، جس دین کے لیے مراجع کرام نے قربانیاں دی، چونکہ اس دین کا پابند ہے اسی لیے اس مومن کی کوئی عزت نہیں ہوگی، اس مومن کو حقیر سمجھا جائے گا۔ والفاسق بینہم محقر، اور فرمائے جو فاسق ہے اس کی بڑی عزت ہوگی، اس کا احترام ہوگا۔ اور آج دیکھ رہے ہیں جو فاسق ہے، جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کا بڑا احترام ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ امام نے بتا دیا، جب امام بتا رہے ہیں 11ویں امام، تو اب ہمارا حق بنتا ہے اس دین کی پاسداری کریں، اس دین کی حفاظت کریں جس دین پر ائمہ نے قربانیاں دی ہیں، جو دین ہمارے آباء و اجداد کے ذریعے، ہمارے ائمہ کے ذریعے آج ہم تک وہ دین پہنچا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ والفاطمۃ الزہراء والحسن المجتبیٰ والحسین شہید بکربلا وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان ماہی آثار البدع والطغیان، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان گرامی، کل جو گزشتہ دن تھا وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا، وہ امام کہ جس کو وہ لقب ملا، وہ امام کہ جس کا لقب 14 معصومین علیہ السلام میں ایسا ملا جس کو لقب جو کسی معصوم کو نہ ملا۔ عسکری کسی امام کا لقب نہیں سوائے اس امام حسن کے جو آخری حجت کے والد گرامی ہیں، ان کو یہ لقب ملا عسکری۔ لیکن عزیزان گرامی بڑی تفصیلات ہیں امام کے فضائل ہیں، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، بس 2-3 جملے عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کے سامنے ہے کہ چارسدہ یونیورسٹی میں جو حملہ ہوا، اور وہ حملہ
صرف انسانیت کی دشمنی کی بنا پر نہیں تھا بلکہ علم پر حملہ تھا۔ دشمن اسلام نے دیکھا کہ جب بھی مسلمانوں نے ترقی کی ہے تو علم کے ذریعے ترقی کی ہے، لہذا جو علم کی جستجو میں ہیں انہیں ختم کیا جائے تو کبھی سکولوں پہ حملہ کراتا ہے دشمن اسلام، کبھی یونیورسٹیوں پہ حملہ کراتا ہے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ ان علم والوں کو ختم کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پرانی عادت ہے، پیغمبر اکرم سے جو دشمنی چلی آ رہی تھی، پیغمبر اکرم سے دشمنی تھی، ان کے جانشینوں سے جو دشمنی تھی، یہ وہی روش ہے جو آج اپنائی جا رہی ہے۔ ائمہ سے دشمنی کیوں تھی؟ اس لیے کہ ائمہ علم کی شمع روشن کرتے تھے، اس لیے ان سے دشمنی کرتے تھے، اور وہی دشمنی آج تک چلی آ رہی ہے۔ معلومات جہاں جہاں علم کی شمع روشن ہوگی وہیں دشمن اسلام یہی کوشش کرے گا کہ ان کو ختم کر دیا جائے جو علم کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کسی قوم نے ترقی کی ہے تو علم کے ذریعے ترقی کی ہے۔ اور ادھر آپ نے دیکھ لیا کہ مملکت ایران کے اوپر جو پابندیاں اٹھائی گئیں اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ چہرے ایسے تھے جو سیاہ ہو گئے، کچھ چہرے ایسے تھے جو کھلکھلا اٹھے۔ کیوں؟ اس لیے جن کو علم سے محبت تھی ان کے دل بھی خوش ہو گئے، ان کے چہرے بھی خوش ہو گئے۔ جن کو علم سے دشمنی تھی، علم سے نفرت تھی، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا اب علم ترقی کرے گا۔ یہ مملکت ایران وہ مملکت ہے جہاں علم کی شمع روشن ہے، جہاں انسانیت کی قدر ہے، جہاں بتایا جاتا ہے کہ یاد رکھو اگر انسانیت کی قدر نہیں ہے تو وہ مسلمان یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ حکومت کر سکے۔ اس لیے کہ مسلمان حکمران کا حق بنتا ہے کہ انسانیت کی قدر کی جائے۔ اور ایسی دنیا حیران ہو گئی، کبھی نہیں سمجھتی تھی دنیا کہ کیا امریکہ کے فوجی بھی ایران سے کبھی رہا ہو کے آ سکتے ہیں، لیکن نہیں، ایران نے ان کو بھی رہا کر کے بتا دیا ظالم اور ہوتے ہیں، حسینیت کا مصداق اور ہوتے ہیں۔ اور دشمن اسلام نے دیکھ لیا کہ ہم نے پابندیاں لگائیں لیکن پھر بھی علم کی شمع نہ بجھ سکی۔ دشمن اسلام نے دیکھ لیا ہم نے ہر طرح کی پابندیاں لگائیں، ہر طرح کا دباؤ ڈالا، لیکن یاد رکھیے جہاں علی کی ولایت کے آثار موجود ہوں وہ جگہ ہمیشہ روشن رہتی ہے، اور وہاں وہی تھی علی کی ولایت کے آثار نظر تھے، علی کی ولایت کے ذریعے حکمرانی ہو رہی تھی۔ دنیا والوں کو بتایا جا رہا تھا علی ولی اللہ صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ علی ولی اللہ علی کے کردار کو نافذ کرنے کا نام ہے۔ اور عزیزان گرامی، اور ہم نے دیکھا جب ایران سے پابندیاں اٹھی تو ہمارے سامنے ایک مرتبہ تاریخ پلٹ کے آ گئی، پتہ چل گیا کہ شیب ابی طالب کا کردار دہرایا گیا کہ جس طرح 3 سال شیب ابی طالب کے ذریعے خاندان ابو طالب سے بائیکاٹ کیا کافروں نے، مشرکین نے، کہ محمد دب جائے گا، ابو طالب دب جائے گا، یہ خاندان ختم ہو جائے گا، یہ علی ختم ہو جائیں گے، لیکن نہیں، 3 سال کے بعد انہوں نے دیکھ لیا ہم نے سب کچھ کیا، جن کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی نہیں مٹتے، وہ کبھی نہیں جھکتے۔ انہوں نے دیکھ لیا کافروں نے، مشرکین مکہ نے 3 سال کے بعد خود اس بائیکاٹ کو ختم کیا، اور یہی کردار آج کے دشمن اسلام کا نظر آیا۔ انہوں نے دیکھ لیا ہم نے پابندیاں لگائی، ہم نے دباؤ ڈالا، جس طرح علی و ابو طالب نہیں جھکے تھے اسی طرح علی والے نہ کل جھکے ہیں نہ آج جھکیں گے۔ تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ شیب ابی طالب کا کردار سامنے آیا اور پتہ چل گیا جس طرح ابو طالب کامیاب تھے، مصطفیٰ کامیاب تھے اور قیامت تک کے لیے کامیاب تھے، اسی طرح علی کی محبت دل میں رکھنے والے، علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، علی کے کردار کے ذریعے، علی کی بتائی گفتار کے ذریعے جو حکومت کر رہے ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے اسی طرح حکومت کرتے رہیں گے۔ دشمن اسلام کل بھی ناکام تھا، وہ آج بھی ناکام ہے اور ہمیشہ ناکام رہے گا۔ اسی طرح عالم اسلام میں مسلمان کل بھی ایک تھے، وہ آج بھی ایک رہیں گے، لیکن جو منافقت کر رہا ہے اس کا چہرہ کھل کے سامنے آ جائے گا کہ انسانیت کا ہمدرد کون ہے اور انسانیت کا دشمن کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔